انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج ہم ایک بہت ہی افسوسناک خبر پہ بات کریں گے، وہ ہے مولانا طارق جمیل صاحب کے صاحبزادے کی ڈیتھ، ان کی موت، جس کے بارے میں یہ گمان ہے کہ وہ خودکشی تھی۔ ڈورنگ دا ورک آؤٹ ایکسرسائز کرتے ہوئے انہوں نے اپنے کارڈ سے پسٹل لی اور اپنے آپ کو شوٹ کر لیا، اور وہ جانبر نہ ہو سکے۔ اس کے علاوہ ان کا ایک علاج بھی چل رہا تھا ڈپریشن کا۔ ڈیورس ہو چکی تھی وائف سے اور 2 سال پہلے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ تھوڑے سے ان کے مسائل تھے ان کے ذاتی نوعیت کے۔ جو رپورٹس آئی ہیں، جو خبر آئی اخباروں میں آئی ہیں، نیوز چینلز نے جو لیک کی ہیں، اس کے مطابق اس واقعے سے ایک چیز تو واضح ہو گئی کہ ریلیجن مینٹل ہیلتھ کی ضمانت نہیں ہے۔ مینٹل ہیلتھ کو بہتر کرنے میں میڈیٹیشن، ریلیجن، عبادت آپ کے لیے معاون تو ثابت ہو سکتی ہے، ایک ہتھیار تو ہو سکتی ہے، لیکن اٹس ون آف دا ویپنس، اٹس ون آف دا ریمیڈی، اٹس ناٹ دا ریمیڈی، اٹس ناٹ دا ایکچوئل ریمیڈی۔ ہمارے یہاں افسوس کی بات یہ کہ مسلمانوں کو یہ باور کروایا جاتا ہے مسجدوں کی جانب سے، ممبروں سے، علماء کرام کی طرف سے، کہ جو ایک جینون مومن ہوگا، یا ایک جو ہے جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، توکل من اللہ جس کا ہے، بہت سخت مضبوط ہے، وہ بیمار نہیں ہوتا، ذہنی طور پہ بیمار نہیں ہوتا، وہ انزائٹی کا شکار نہیں ہوتا، وہ ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتا، جبکہ یہ بات ایک انسانی فطرت کے برخلاف ہے۔ ایون حضرت موسیٰ علیہ السلام، جب ان کو اللہ نے حکم دیا کہ موسیٰ تم جاؤ فرعون کے دربار میں کہ وہ سرکش ہو رہا ہے، تو وہ بھی ڈرے، انہوں نے کہا میں کیسے جاؤں گا ادھر، میں تو صحیح طرح بول بھی نہیں پاتا۔ ڈرنا، ہچکچانا۔ مومنوں کی جماعت کے بارے میں بہت ساری قرآن میں آیات آئی ہیں، جس میں غزوہ احد کے بعد جس طرح ان کے دل میں جو بس وہ پیش چل رہا تھا، اور جس طرح غزوہ احزاب میں ان کی حالت تھی کہ جان ہلک تک آ پہنچی، اور یہی غزوہ بدر میں ان کے ساتھ ہوا کہ ان کو لگ رہا تھا کہ اب ہم نہیں بچیں گے۔ لیکن یہ سب چیزیں، ایک ڈپریشن، ایک انزائٹی کا فیز آنا ایک نیچرل فینومینا ہے۔ ہاں، اگر یہ پرولونگڈ ہو جاتا ہے تو اس کی ایک تھراپی میں ایک ون آف دا تھنگز جو ہوتی ہے وہ میڈیٹیشن ہوتی ہے، عبادت ہوتی ہے۔ تو ہمیں عبادت پہ ضرور فوکس کرنا چاہیے، میڈیٹیشن پہ ضرور فوکس کرنا چاہیے، لیکن میڈیٹیشن، عبادت صرف نصیحتیں، واعظ اکیلے کافی نہیں ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ میڈیکیشنز بھی کرنی پڑتی ہے، اس کے ساتھ کاؤنسلنگ، سائیکو تھراپی بھی کرنی پڑتی ہے۔ افسوس کی بات یہ کہ ہمارے جو علماء کرام ہیں اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہیں، اس لیے وہ نفسیاتی امراض کو امراض ہی نہیں سمجھتے۔ اکثر لوگ جو نفسیاتی امراض کا شکار ہوتے ہیں ان کے بارے میں یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ یہ خود از خود اپنے آپ کو بیمار بنا رہے ہیں، اپنی ایفرٹس نہ کر کے، یا اپنی ایکٹیویٹیز سے، یا اپنے لائف اسٹائل کی وجہ سے، یا پھر یہ لوگ جو ہیں خود بہتر نہیں ہونا چاہتے، یا یہ لوگ اٹینشن سیکر ہیں، یہ لوگ اوور ایکٹ کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں، لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے یہ سب حرکات و سکنات اور اس طرح کی چیزوں کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو یہ سب غلط ہے۔ ڈپریشن، انزائٹی، یہ سائیکیٹرک النیسز، سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز، یہ سب حقیقت ہے، اور جتنا جلدی ہم اسے مان لیں گے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو واقعہ ہوا بہت دردناک، افسوسناک ہے، لیکن یہ ایک نصیحت تھا، کیونکہ جب مولانا طارق جمیل صاحب، جن کے وعظ و نصیحت سے ایک حلقہ، ایک کثیر حلقہ، کروڑوں کی تعداد میں لوگ ہیل ہوتے ہیں، ان کی تربیت ہوتی ہے، وہ راہ راست پہ آتے ہیں، لیکن ان کے گھر میں ان کا بیٹا صحیح طرح ہیل نہیں ہو پا رہا تھا، اٹ مینس کہ اس کو دوائیوں کی بھی ضرورت تھی، اور اس کا دوائیوں کا علاج بھی چل رہا تھا۔ شکر ہے کہ مولانا صاحب اتنے سمجھدار ہیں کہ وہ علاج کروا رہے تھے، لیکن بہت سارے لوگ وہ یہ اس بات کو ماننے سے آ رہی ہیں کہ یہ کوئی بیماریاں بھی ہوتی ہیں، ہمیں ان کا علاج کروانا چاہیے۔ قرآن میں سوسائڈ کے بارے میں کوئی واضح آیت تو نہیں ہے، خودکشی حرام کا ہم ہمیشہ ایک راگ الاپتے ہیں۔ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یقیناً پسند نہیں کرتا، اور ایک آیت ہے کہ اپنے نفس پہ ظلم نہ کرو، اپنے آپ کو نہ مارو، اللہ پہ توکل کرو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا اپنے بندوں سے کہ وہ عاجز جو ہے کیا کہتے ہیں، اتنے زیادہ غموں کی شدت سے بڑھ جائیں، ان کی غم کی شدت، کہ وہ مسائل کو ہینڈل کرنے کے قابل نہ رہیں، اور اللہ سے ان کا ایمان یا توکل ہٹ جائے، اور وہ پھر خودکشی اپنی زندگی ختم کرنے کے در پہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کی نفی کرنے کے مترادف ہے، یہ کفر کے مترادف ہے، اس لیے سوسائڈ کو حرام قرار دیا گیا ہے اس پیراڈائم میں۔ لیکن
مطلب جیسے کہ کوئی آدمی اگر اس زاویے سے سوسائڈ کرے کہ یہ میری انا کے خلاف، جیسے ہٹلر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے سوسائڈ کر لی تھی جب ان کو پتہ چلا کہ ان کی فورسز ہار گئی ہیں، کہ میں کیسے ہار سکتا ہوں، یا میری فتح کیوں نہیں ہوئی، یا میں کیسے اس سے ہار گیا، یا وہ مجھ سے کیسے آگے نکل گیا، یا میں الیکشن کیسے ہار گیا، یا میں ڈاکٹر نہیں بن پایا، یا میں جو ہے میری اس جگہ پہ شادی نہیں ہو پائی. ان چیزوں کی وجہ سے اپنی ایگو کے لیے، صرف اپنی ایگو کے لیے اگر آپ خودکشی کر رہے ہو تو آف کورس خودکشی حرام ہے، اور اس کی سزا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو معین ہے وہ ضرور ملے گی. لیکن اگر ایک بندہ بیمار ہے، جو اپنی ذہنی حالت اس کی صحیح نہیں ہے، اس پہ مجنون کا اطلاق ہوتا ہے، اور مجنون پہ شریعت کا اطلاق نہیں ہوتا. جو ایک آدمی مجنون ہے تو اس پہ آپ شریعت اطلاق کیسے کریں گے؟ تو اس طریقے سے باتیں آپ بولیں. اگر مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں آپ کی کوئی بھی رائے ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ اس مشکل موقع پہ بھی آپ یہ بات بولیں کہ خودکشی کی نماز جنازہ حرام ہے، حلال ہے، یہ بہت ہی بہت ہی بہت ہی چھوٹی باتیں ہیں. اصل بات یہ ہے کہ وہ بچہ لڑ رہا تھا اپنی ذہنی صحت کے مطابق، اور اس کی ذہنی صحت نے جب اعصاب نے جواب نہیں دیا کہ وہ اب ہاتھ چھوڑ گئے تو ساتھ چھوڑ گئے، تو اس نے خودکشی کر لی. وہ اپنی اس کنڈیشن میں نہیں تھا، اس کو پتہ نہیں تھا وہ کیا کر رہا ہے. موسٹ لائکلی یہ ایک مفروضہ، یا میں پریزیوم کر رہا ہوں بینگ اے ڈاکٹر کہ ایسا اس کے ساتھ موسٹ لائکلی ہوا ہوگا. اور یہی سائیکیٹرک النسز میں ہوتا ہے، جو کہ وہ کیونکہ سوسائڈل بھی ہوتے ہیں اور وہ ہومیسائڈل بھی ہوتے ہیں، وہ دوسروں کو بھی مار سکتے ہیں اور اپنے آپ کو بھی مار سکتے ہیں. ایک آدمی صرف اپنی انا، تکبر، اکڑ میں اگر یہ سب کام کر رہا ہے کہ مجھے شکست نہیں ہو سکتی، یا میری ایگو اس بات کو گوارا نہیں کرتی، اور پھر وہ خودکشی کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی ایگو کو اللہ تعالیٰ کی جو حکمت ہے اس سے اوپر سمجھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی نفی کر رہا ہے. اس صورت میں یقیناً خودکشی حرام بھی ہے، اور اس صورت میں بھی ہمیں پھر بھی میت کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اسے گناہ معاف کرے، اور اس کے اس موت کو، جس طرح اس نے رستے کو اپنایا، اس کو معاف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس کی اپنی بارگاہ رحمت میں جگہ دے دے. لیکن اس واقعے پہ یقیناً بہت افسوس ہے، لیکن یہ ہم سب کے لیے سوچنے کے دریچے کھول رہا ہے کہ ہمیں کبھی بھی اپنے گرد و نواح کے جو لوگ ہیں جو کہ نفسیاتی امراض سے لڑ رہے ہیں، یا اگر لڑ رہے ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ لڑ رہے ہیں لیکن وہ اس بات کو جانتے نہیں ہیں، ان کو شاید اس بات کا ادراک نہیں ہے کہ وہ ڈپریشن کا شکار ہیں، تو ان کا علاج کروانا، ان کی آئیڈینٹیفیکیشن کرنا، ان کو کمفرٹیبل فیل کرانا، یہ ہم سب کا فرض ہے.